علامہ اقبال، میں عرض کر چکا ہوں کہ ان کی ابتدائی تعلیم میں اور خاندانی پس منظر کے اندر مذہبی اثرات بڑے گہرے تھے۔ بہرحال انہوں نے ایم اے کیا ہے غالباً 1897 میں، اور اس وقت کا کچھ اقبال جو ہے اس وقت سے لے کر 1905 تک کا اقبال، ایک طرف تو اس میں بھی نیشنلزم تھا، ہندی نیشنلزم، یہ نوٹ کر لیجیے۔ چنانچہ اسی دور کا اس کا ترانہ ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ آج بھی جو ہندوستان کا ریڈیو ہے اور ہندوستان میں حکومت کے زیر اہتمام اس ترانے کی جو ہے وہ بڑی سرپرستی ہوتی ہے، بہت اس کو جو ہے نشر کیا جاتا ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی وہ گلستاں ہمارا۔ بلکہ اس زمانے میں ایک ایسا شعر بھی انہوں نے کہا ہے جس کی کہ پھر شدید ترین نفی بعد میں ان کے اشعار سے ہوئی ہے۔ انہوں نے ایک نیا شوالہ کے نام سے جو نظم لکھی کہ سچ کہہ دوں اے برہمن گر تو برا نہ مانے، تیرے صنم قدوں کے بت ہو گئے پرانے۔ اسی میں ایک شعر ہے کہ پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے۔ اس درجے گہرا انڈین نیشنلزم اقبال کے اندر بھی موجود تھا۔ لیکن جب اقبال انگلستان گئے ہیں، یہ 28 برس کی عمر میں انگلستان گئے سن 1905 میں، اور 3 سال وہاں رہے انگلستان اور جرمنی، اور بیرسٹری بھی کی، اور چونکہ فلسفی تھے پی ایچ ڈی بھی کر کے آیا۔ اس عرصے میں معلوم ہوتا ہے کہ اقبال کی قلب ماہیت ہو گئی۔ یہ میرا ایک تجربہ ہے، بڑا پرانا ہے، میرا مشاہدہ تھا۔ 1970 میں پہلی مرتبہ میں انگلستان گیا تھا، میرے چھوٹے بھائی وہاں زیر تعلیم تھے، انہوں نے بلایا تھا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ایک ایک پی ایچ ڈی، 2 پی ایچ ڈی کرتے ہوئے لوگ بیٹھتے ہیں، جمعے کے روز قرآن پڑھتے ہیں، درس قرآن ہوتا ہے، اور وہ ایک دوسرے سے قرآن پڑھ کے سنتے بھی ہیں تاکہ جو تجوید کی غلطیاں ہوں ان کی تصحیح ہو سکے۔ اور میں نے سوچا کہ پاکستان میں اس سطح کے لوگ جو ہیں کبھی اس قسم کی مصروفیت میں مبتلا مجھے تو نظر نہیں آئے۔ تو اس کا مجھے ایک اصل میں تجزیہ میرا یہ تھا کہ جن لوگوں کی بنیادی تربیت میں اور خاندانی اثرات میں مذہب کا ایلیمنٹ موجود ہوتا ہے، چاہے وہ ہندوستان میں رہتے ہوئے وہ زیادہ ظاہر نہ ہو، نمایاں نہ ہو، اس کے آثار سامنے نہ آئے، لیکن جب وہ ایک مخالف ماحول میں پہنچتے ہیں، اس مخالف ماحول میں ان کے اندر کا وہ چنگاری ان کی جو ہے وہ شعلہ بن کر بھڑکتی ہے۔ چنانچہ یہ معاملہ میں نے پھر بعد میں امریکہ میں بھی دیکھا، ہر جگہ دیکھا ہے کہ وہاں 2 نتیجے ہوتے ہیں، یا تو یہ کہ ایک آدمی ڈاؤن دی ڈرین گیا تو وہاں کی تہذیب میں رگا گیا شراب اور یہ اور وہ اور رقص اور سب یہ ساری چیزیں آ گئی، اور یا پھر جو بچ گیا جس کے اندر دین کا کوئی حمیت کا شائبہ تھا وہ پھر بھڑکتا ہے، پھر وہ ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں۔ لہذا یہ معاملہ جو ہے علامہ اقبال کے ساتھ پیش آیا، اور خود انہوں نے کہا بھی ہے مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے۔ وہاں سے جب یہ واپس آئے ہیں تو اب نوٹ کیجئے 1908 سے 1930 تک یہ جو 22 برس ہیں، علامہ اقبال نے کیا کیا نوٹ کیجئے، وہ آپ جانتے بھی ہیں، میں صرف گنوا رہا ہوں۔ اسلام کے نظام فکر اور فلسفہ اور حکمت کو بیان کیا، اپنی شاعری کے ذریعے سے بھی، اپنی نثر کے ذریعے سے۔ قرآن کی ایک نہایت جدید اور بہت عمدہ تفسیر، اگرچہ تفسیر کے نام سے آپ کو کہیں تفسیر اقبال نہیں ملے گی، لیکن کلام اقبال خود تفسیر ہے، خود دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پیغام میں سوائے قرآن کے کچھ نہیں ہے۔ گر دلم آئی نئے بے جوہر است، ورب حرفم غیر قرآن مزمرست، پردہ ناموس فکرم چاک کن، ای خیابہ راز خارم پاک کن۔ یہ مناجات بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اگر میرے پیغام میں کہیں قرآن کے سوا کوئی شے شامل ہو گئی ہے میری شاعری میں تو آپ میرے فکر کا پردہ چاک کر روز محشر خار و رسوا کن مرا، اور قیامت کے دن مجھے ذلیل و خوار کیجیے گا، اور بے نصیب از بوسہ پاک کن مرا، اور مجھے اپنی قدم بوسی سے محروم کر دیا۔ یہ بات کہہ رہا ہے، اس کا دعویٰ ہے، اس نے جو کچھ کہا قرآن سے کہا۔ اس کی شاعری جو ہے میرے نزدیک، اور میں نے تو اپنی جو سورسز گنوائی ہیں کہ میں نے جو قرآن مجید کا فکر یا سوچ جو بھی آپ اسے کہیں، جو تھوڑا بہت مجھے میسر ہوا ہے، ان میں نے 8 اشخاص کو نمایاں طور پر بیان کیا ہے۔ 4 یہ ہیں 2 کے جوڑے، 2 ابوین ہیں، ابو الکلام ابو العلا مودودی، ابو الکلام آزاد۔ 2 دکترین ہیں، ڈاکٹر اقبال، ڈاکٹر رفیع الدین۔ 2 شیخین ہیں، شیخ الہند مولانا محمود حسن، جن کا ترجمہ ہے قرآن مجید کا، اور اس پر حواشی ہے شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی۔ 2 ہی عین، مولانا فراہی اور مولانا اصلاحی، جنہوں نے قرآن مجید کے مضامین کے اندر جو اندرونی نظم ہے اسے واضح کیا۔
علامہ اقبال میری ایک بہت بڑی سوچ، بلکہ سب سے زیادہ گہرا اثر مجھ پر جو ہے بچپن سے جو ہوا ہے وہ تو علامہ اقبال کا ہے۔ 5ویں جماعت کا طالب علم تھا جب ان کا یہ شعر میرے ذہن میں کہیں چپک کر رہ گیا ہے، جواب شکوہ کا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ پھر علامہ اقبال نے مغربی فکر پر شدید تنقید کی، بہت بڑا ناقد، اور خاص طور پر مغربی تہذیب جو ہے اس کی نفی۔ یہ سارا کام کیا اور اس سب سے بڑھ کر وہ تجدید ملت اسلامی کا علمبردار بن کر سامنے آیا۔ اس نے خوشخبری دی کہ دنیا میں اسلام کے غلبے کا دور آنے والا ہے۔ ملت اسلامیہ جو اس وقت دبی ہوئی ہے، پسی ہوئی ہے، پوری دنیا میں پامال ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد کیا صورت ہو گئی تھی؟ سلطنت عثمانیہ کے جب دھجیاں بکھیر دی گئی اور کولونیل امپیریلزم جو ہے پورے عالم اسلام پر حکمران تھا، پورا عالم اسلام جو ہے محکوم، اگرچہ یہ دبے ہوئے ہیں، پسے ہوئے ہیں، گرے ہوئے، لیکن ان کا دوبارہ غلبہ ہوگا، یہ ابھریں گے، ملت اسلامیہ کی تجدید ہوگی، اسلام کی نشت ثانیہ ہوگی، اسلام کے روشن مستقبل کے مبشر بن کر علامہ اقبال سامنے آئے۔ اور ایک اور جو بہت بڑا کام کیا وہ وہی وطنی قومیت کی شدید نفی، بلکہ شدید کا لفظ بھی کافی نہیں ہے، شدید ترین نفی کی، اس لیے کہ اس وقت وطنی قومیت جو ہے اس وقت مسلمانوں کو اپنے اندر انگلف کرنے کے لیے پوری قوت کے ساتھ زور لگا رہی۔ میں نے علامہ اقبال کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں کہ احیاء فکر اسلامی اور تجدید ملت اسلامی، اس کے ساتھ ساتھ ہندوؤں میں کیا ہو رہا تھا اس دور میں، ان کے ہاں بھی ان کی مذہبی تجدید کا عمل بڑی شدت کے ساتھ شروع ہوا۔ اس میں بھی چند ناموں کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ بنکم چیٹرجی، اس نے بندے ماترم کا یہ جو ترانہ ہے آج بھی بھارت کے اندر مجبور کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو بھی کہ وہ بھی اسکولوں کے اندر یہ ترانہ پڑھیں، اور ابھی مسلمان رجسٹ کر رہے ہیں۔ اس میں وہ زمین کی بندگی، بھارت ماتا ہم تیرے بندے، اور یہ جو ہے ہندو رینائسنس کا ایک بہت بڑا جو ہے یوں سمجھیے کہ علم بردار۔ پھر دوسری شخصیت سامنے آئی، راجا رام موہن۔ یہ شخص بہت بڑا فاضل، بڑا عالم، 10 کے قریب زبانیں جو ہے ان کا ماہر، جس میں یورپینز بھی اور ایسٹری۔ پھر یہ کہ یہ مسلمانوں کا ہمدرد بن کر آیا۔ انگریز نے جب یہاں پر ان کے پادریوں نے تسلیس کی تلقین شروع کی ہے تو آئینہ توحید کے نام سے اس نے کتابچہ لکھا اس کی نفی کے لیے۔ اس حوالے سے یہ کچھ ایسی شخصیت بننے کی کوشش کر رہا تھا کہ مسلمان بھی اس کو قبول کریں، اور اس کے بعد پھر اس نے برہمو سماج کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا۔ یہ وہی تھا کہ جو اس سے پہلے اکبر نے جو فلسفہ دیا تھا دین الہی، بھئی اللہ کا معاملہ کرو، صرف اللہ کو سب مانتے ہیں، صرف نام ہے مختلف ہے، کسی نے کوئی نام رکھ دیا، کوئی مہادیو کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے، سب خدا کو تو سب مانتے ہیں۔ یہ جو رسالت کا معاملہ ہے اور شریعت کا معاملہ ہے، یہ فساد کی جڑ ہے۔ رسالت کی بنیاد پر شریعتیں مختلف، عبادتیں مختلف، ذرا اس کو پیچھے ڈالو۔ تو دین اکبری یا دین الہی اس کا نام تھا۔ اس کے اندر بھی در حقیقت کوشش یہ تھی کہ تمام مذاہب کو ایک ہاون دستے میں ڈال کے اور اس کو کوٹ کے اور چھان پیس کے ایک صفوف بنا کر ایک کامن مذہب ہندوستان کا وجود میں لایا جائے۔ بہرحال اس وقت اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ جنہوں نے اس فتنے کی سرکوبی کی۔ اس نے بھی مجلس ازدی کے نام سے ایسا ہی ادارہ شروع کیا، اور یہ گویا کہ ٹھنڈی چھری کے مانند، اس لیے کہ اسلام کا دار و مدار تو رسالت پر ہے۔ بقول اقبال، بمصطفیٰ برساں خویش را کے دی ہماؤس، اگر بؤول رسیدی تمام بول حبیث۔ اسلام کا تو سارا معاملہ، دین جو ہے اس کا سارا جو مدار، دار و مدار ہے وہ رسالت پر ہے، نبوت پر ہے، اسی پر شریعت کا سارا دار و مدار ہے۔ رسالت سے کاٹ دیجئے، حدیث سے کاٹ دیجئے، سنت سے کاٹ دیجئے، تو پھر قرآن کو پھر موم کی ناک بنا کر جو چاہیں آپ تعبیر کر لیں، جو چاہیں تشریح کر لیں، جدھر چاہیں اسے موم کی ناک کی طرح بوڑ کر لے جائیں۔ بہرحال اس معاملے میں بھی پھر ایک تیسری تحریک جو شروع ہوئی وہ بہت ملیٹنٹ تھی، آریہ سماج، دیانند سرسوتی، یہ ملیٹنٹ تھی اور بڑی اس کی جو ہے پذیرائی ہوئی ہندو معاشرے میں۔ انہوں نے کھل کر یہ کہا کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کا ملک ہے، یہاں مسلمانوں کے لیے